بخاری صاحب، پاکستان کے اندر بھیک مافیا پہلے سرگرم تھا اور جس کی وجہ سے پہلے تو صرف اپنے ملک کے ایک انٹرنل ایشو تھا، لیکن اب یہ باہر کے ممالک میں جا کر بھی وہاں بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. کتنا سنگین یہ معاملہ ہے اور کس طرح سے اس کا سولوشن کیا جا سکتا ہے؟ سنگین معاملے کی بجائے کوئی اور زیادہ گمبھیر لفظ ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے ملک، پاکستان کے قانون، ان سب کچھ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آئی ایم اے وائڈلی ٹریولڈ پرسن، میں نے دنیا کے آلموسٹ امپورٹنٹ ایئرپورٹس پہ دیکھا ہے اور مجھے بہت ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے جب وہاں پر یہ آوازیں لگتی ہیں کہ گرین پاسپورٹ ہولڈر آن دس لائن. سیپریٹ لائن ہے ہر ایک ملک کے ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے. وہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ انہی مافیاز کی وجہ سے ہے جو دنیا کا کوئی بھی طریقہ کار استعمال کر کے لوگوں کو باہر بھیجتے، ان سے بھیک منگواتے اور اپنے مافیاز چلاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر جو کچھ سعودی عرب میں، یو اے ای میں اور دیگر مسلم ممالک میں بھیج کے لوگوں کو کرایا جا رہا ہے، میں اس کی اگر آپ کو تفصیل بتانے بیٹھوں تو میں سوائے شرمندہ ہونے کے اور کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت چونکہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تفصیل دینا بہت ضروری ہے. اس سال جناب 51,000 افراد کو آف لوڈ کیا گیا ہے، وچ از اے ریکارڈ. یہ ایف آئی اے کی اور جو ایئرپورٹ سیکورٹی سٹاف ہے ان کی کارکردگی کی مثال ہے. ورنہ یہ 51,000 لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کی مزید بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آگے چلیے جی. 24,000 لوگ سعودی عرب سے ڈپورٹ ہوئے. جسٹ امیجن کہ حج اور عمرے کے دنوں میں جب جا کے پاکستانی وہاں بھیک مانگتے ہیں، جتھے لے کر بخاری صاحب پورے گینگ بنا کر یہ لوگ جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہاں جا کے اس طرح کی کیفیت بیان کرتے ہیں جیسے پاکستان سے زیادہ ظالم، پاکستان سے زیادہ ڈرٹی معاشرہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. انہیں صرف پاؤنڈز، انہیں صرف درہمز، انہیں صرف ڈالر چاہیے. تو یہ تو حال ہو گیا ایک. اس کے ساتھ 6,000 افراد جو ہیں وہ امارات گئے اور 2,500 بھکاریوں کو آذربائیجان نے نکالا. جسٹ امیجن کہ جب وہ نکال رہے ہوں گے یہ سمجھ کے، یہ جان کے، یہ ثابت کر کے کہ بھیک مانگ رہے تھے، کیا پاکستان کی عزت رہ گئی ہوگی. آگے چلیے. متعدد گروپ عمرے کا نام لے کر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میجورٹی آف دوز جن کو آف لوڈ کیا گیا ہے، یعنی یہاں سے نکلنے کے لیے عمرہ اور آگے وہاں سے جا کے فلائٹیں پہلے سے بک ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کے کاغذات پکڑ کے ان کو آف لوڈ کیا کہ یہ آگے سے آگے جائیں گے. اور بدترین سیناریو دیکھیے، 24,000 لوگ کمبوڈیا گئے، بیکاز دیٹ از اندر ایئرپورٹ جہاں سے آپ دیگر ملکوں کی فلائٹیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے قوانین جو ہیں وہ بڑے نام ہیں. وہاں سے 24,000 میں سے 21,000 لوگ واپس ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. 4,000 سیاحتی ویزے پر گئے جن میں سے 2,500 واپس نہیں آئے. آگے چلیے جی. گزشتہ برسوں میں غیر قانونی طور پر جن ملکوں کے افراد نے زیادہ سفر کیا ان میں پاکستان 5 ٹاپ ملکوں میں شامل. بالکل بخاری صاحب، آپ نے جو ساری سچویشن بتائی ہے بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، لیکن اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیا محنت سے بھاگتے ہیں، کیا ان امپلائمنٹ اس کی ریزن ہے؟ میں جناب اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. جناب ان کے پاس جواز کوئی نہیں ہے. ان کو پیسے یہاں پے کیے جاتے ہیں اور وہ اس سروس کے طور پہ باہر جاتے ہیں. جو مافیاز ہیں وہ انہیں یہاں پیسے دیتے ہیں پہلے، پھر ان کے ٹریول کے ڈاکومنٹس، پھر ان کے ٹکٹیں، سب کچھ کے پیسے دیتے ہیں. اب آپ تصور کریں اتنے پیسے خرچ کر کے جس بندے کو بھیجا جاتا ہوگا وہ لے کے وہاں سے کیا آتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ غربت کو سب سے بڑا عنصر قرار دیا گیا ہے کہ یہ جا کے باہر غربت کا رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں تو روزگار ہی نہیں ہے، پاکستان میں تو زندگی جو ہم بھوکوں مر رہے ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کیجیے، اللہ کے نام پر ہماری مدد کیجیے، رسول کے نام پر ہماری مدد کیجیے. غربت کو بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بخاری صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان امپلائمنٹ اور انسکلڈ لیبر ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے؟ ابھی آ رہے ہیں آگے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ چونکہ ایزی منی ہے نا، نہ محنت کرنی ہے نہ کچھ، صرف بیٹھنا ہے، بیٹھ کے ہاتھ پھیلانا ہے اور پیسے آ رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ لعنت بہت بڑی ہے کہ لوگ محنت کرنے کی بجائے، ایک طرف تم دیکھتے ہیں کہ دونوں پیر نہیں ہے، ایک بازو نہیں ہے، اس کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ محنت سے اپنی روزی کما رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ لوگ ہیں. آگے دیکھیے جی. بھکاری مافیا جو ہے اس کے خلاف ہمارے ہاں کبھی آج تک کوئی افیکٹو مہم نہیں چلائی گئی. واقع اکا دکا واقعات سامنے ضرور آئے ہیں لیکن there is not a campaign at the national level کہ اس مافیا کو
کمپلیٹلی ختم کیا جائے. بالکل بخاری صاحب, اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر, اللہ کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء کرام, حکومت اور میڈیا, یہ تینوں سیکٹر جو ہیں یہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ یہ جو بیکار مافیا ہے, یہ جو بیکار لوگ ہیں, ان کو روزگار مہیا کرے, ان کو ٹریننگ دے کے اس قابل بنائے کہ وہ اپنی روزی عزت دار طریقے سے کما کے کھا سکیں. آگے چلیے, ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ غیر ملکی سفر اختیار کرتے وقت سکریننگ اور سکروٹنی پراپر نہیں ہے. یہ سکریننگ اور سکروٹنی اگر پراپر ہو تو یہ لوگ جو جا کے وہاں آف لوڈ ہوتے ہیں جائیں ہی کیوں؟ جی ڈیپورٹ نہ ہو. اس کے لیے میرے خیال سے اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ اگر ہم کریڈٹ نہ دیں کہ جب سے انٹیریئر منسٹری کے اوپر محسن نقوی صاحب آئے ہیں انہوں نے بے پناہ ایسی کیمپینز لانچ کی ہیں. یہ بالکل میں صدق دلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ریکارڈ سامنے ہے, جا کے آپ دیکھ لیجئے. ایئرپورٹوں پر جا کے ریڈ انہوں نے کیے ہیں, ایف آئی اے والوں کے خلاف کاروائیاں انہوں نے کی ہیں. نادرہ میں غیر ناجائز پاسپورٹ بنانے اور شناختی کارڈ بنانے کے اوپر لوگوں کو معطل بھی کیا ہے, برخاستگیاں بھی ہوئی ہیں. یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکیں. بالکل بخاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی نیشنل لیول پر کیمپین کی, تو یہاں پر اس کو انڈیویجول لیول پر کس حد تک ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ان کو رقم دے کر, ان کو بھیک دے کر ان کی حوصلہ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں فلسفیکلی ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے کہ ایک ایسا شخص جس کے بازو بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, اور وہ بظاہر صحت مند بھی نظر آ رہا ہے, لیکن ہم اس کو دے رہے ہیں پیسے. ایگزیکٹلی سوری, ہمیں سب سے پہلے اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی, کیونکہ اگر ہم ان کو فیڈ کرتے رہیں گے اور وہ ایزی منی کے عادی ہو جائیں گے. ایک بہت بری مثال ہے, مجھے دینی نہیں چاہیے لیکن مجھے دینی پڑ رہی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں, ہمارے جو بلیک بھائی ہیں, جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, وہ ایزی منی کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف وظیفے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. شام کو جا کے شراب پی لی کلب میں, لڑکی کے ساتھ ڈانس کر لیا, اور جا کے ایک ہفتے کے بعد وہاں سے جا کے وظیفہ وصول کر لیا. یہ اس ایزی منی کو میں نے ڈیفائن کرنے کے لیے مثال آپ کو خاص طور سے دی ہے کہ چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے تو مل ہی جانے ہیں, اور ان بھکاریوں کو بھی پتا ہے کہ رات کو دیہڑی تو لگنی ہے. یہ جو یہاں پر آپ ہر چوک میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر جگہ دیکھتے ہیں بھکاریوں کو, آپ کا خیال ہے وہ انڈیویجولز ہیں؟ نو مائی ڈیئر, دے آر ناٹ انڈیویجول, دے آر مافیاز. ٹھیکے ہیں, یعنی جہاں پر بہت زیادہ کراسنگ ہے, جہاں پر بہت زیادہ لمبے اشارے ہیں, اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں, اس کی بولیاں ہوتی ہیں. بالکل. اور بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے لیول پر جب آپ بات کرتے ہیں انڈیویجولی اگر کچھ ہو رہا ہو تو شاید اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا, جب اتنے بڑے بڑے مافیاز, اتنے بڑے بڑے نیٹ ورکس آپریٹ کر رر ہوتے ہیں تو پھر ان کی کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کو کہیں سے پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے 2-3-4 مثالیں بری ہیں. ڈاکو, کچے کے ڈاکو, آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اسٹیٹ کو چیلنج کیے ہوئے ہیں وہ. 2 صوبوں کی حکومتیں ہیں, مرکز کی تمام لا انفورسر ان کی ڈسپوزل پر ہیں. آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وڈیرے ملوث ہیں, کیونکہ ان کے جو سرپرست ہیں وہ وڈیرے ہیں, وہ اپنے علاقے میں کاروائی نہیں ہونے دیتے. اسی طریقے سے یہ بھیک مافیا, یہ مافیاز کے لوگ جو ہیں متعلقہ اداروں کے لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں, تبھی تو ٹھیکے چل رہے ہیں. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بیکار لوگ ہیں, جس طریقے سے بھکاریوں کو ختم کرنے کی کئی دفعہ کمپین چلی ہے, اور فرق پڑتا ہے اس سے جب آپ ان کو دیکھیں نا, انکروچمنٹ. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, یہاں پر ایسے ایسے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ انکروچمنٹ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. ہوئی ہے کہ نہیں لاہور میں؟ اگر آپ کرنا چاہیں, اگر آپ کے پاس ول ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک ول کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے, اور ایک فلالیس قانون کی ضرورت ہے کہ کسی کو کسی کے لیے گنجائش نہ نکالی جائے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایف آئی اے کی جو کارکردگی کی ہم بات کر رہے تھے, اس کے نتیجے میں جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ 118 سے 92 پہ آ گئی. جی بالکل بخاری صاحب, بڑی خوش آئند بات ہے یہ.